بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی ارشاد خالق کائنات ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو دور اندیشی پر ہو رہی تھی کہ دور اندیشی ہی دراصل عقل مندی ہے. ارشاد مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ اعقل الناس انظارهم فی العواقب، لوگوں میں عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے عواقب پر نظر رکھتا ہوں، اپنے امور کے نتائج پر نظر رکھتا ہوں. اور وہ چیز کہ جس کے ذریعے امور پہ نظر رکھی جاتی ہے، عاقبت پہ نظر رکھی جاتی ہے، اس چیز کا نام ہوتا ہے بصیرت. یہ آج چونکہ ہمارا موضوع بصیرت ہے کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مومن بابصیرت ہوتا ہے. عزیزوں، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے بصارت اور ایک ہوتا ہے بصیرت. بصارت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان ظاہری دنیا اور جہان کو دیکھتا ہے، اس بینائی کو کہتے ہیں، اس نور کو بصارت کہتے ہیں. یہ جو ہم اپنی آنکھ سے کسی شے کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے والی جو قوت ہے، یہ دیکھنے والا جو نور ہے، اس نور کو بصارت کہتے ہیں. ظاہری نور، ظاہری دیکھنے والی چیزوں کو جس کے ذریعے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، آنکھ کے ذریعے اس کو بصارت کہتے ہیں، اس نور کو بصارت کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور بصیرت اس نور کو کہتے ہیں جو دلوں کا نور ہوتا ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے. ہم اس بصارت سے، اس ظاہری آنکھ سے، ظاہری نظر سے ہم ہر چیز کے ظاہری پہلو کو دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم اس کے باطن کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل میں ایک ایسا نور رکھا ہے، مومن کے اندر ایسی قوت اور صلاحیت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے مومن چیزوں کے باطن کو دیکھتا ہے، باطنی روشنی سے باطن کو دیکھتا ہے. اسی لیے پیغمبر اکرامی قادر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی فراست سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب وہ دور تک دیکھتا ہے، یعنی چیزوں کے حقائق پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے. لہذا مومن کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. مومن کی فراست ہوتی ہے، مومن کے اندر ایک اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے، اس نور کے ذریعے انسان جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. اور وہ نور فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہ بصیرت معصومین علیہ السلام کے وجود میں درجہ کمال پہ پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام حج پہ کے ساتھ ایک صحابی ہے، جب صحابی نے دیکھا کہ کثیر تعداد حاجیوں کی ہے، حج کر رہے ہیں، تو صحابی نے مولا سے کہا، مولا ما اکثر الحجیج، اس دفعہ تو بڑے حاجی ہیں. امام نے کہا یہ نہ کہو ما اکثر الحجیج، بلکہ یہ کہو کہ ما اکثر الزجیج، حاجی تھوڑے ہیں اور شور کرنے والے
زیادہ ہے۔ جب صحابی نے تعجب کیا کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، یہاں تو سارے تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہاں تو سارے تلبیہ کر رہے ہیں، یہاں تو سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں شور کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو مولا نے اعجاز امامت سے جب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹائے تو کہا کہ اب ذرا دیکھو۔ اب جو اس نے منظر دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی بھیڑیا ہے تو کوئی شیر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھیڑ ہے، کوئی کیا ہے تو کوئی کیا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ ان کی اصلی شکلیں ہیں، یہ ان کی اصلی صورتیں ہیں۔ اب امام کی نگاہ ان کے باطن پہ ہے، کیونکہ جیسے جیسے ان لوگوں کے اعمال ہیں ویسے ویسے ان کی شکلیں ہیں۔ اگر کتے والا عمل رکھنے والا کوئی شخص ہے تو وہ کتے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اگر کوئی خنزیر والا عمل رکھتا ہے تو خنزیر کی شکل میں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ہر جانور جو ہے جس عمل کا جو انسان ہوتا ہے وہ اس کو وہاں پہ نظر آیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ امام کی بصیرت ہے، اور امام چاہے تو یہ بصیرت کسی دوسرے کے آگے پردے ہٹا کے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مومن جو ہوتا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے، اور اگر یہ نفس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس نفس کو پاک اور صاف رکھیں، اللہ نے جیسا یہ نفس ہمیں دیا ہے پیدائش کے وقت، اگر ہم اس کو اسی حال میں پروان چڑھائیں، اگر ہم اس نفس کو پاک اور صاف رکھ کے بڑا کریں، گندگیوں سے، گناہوں کی آلودگیوں سے، نجاستوں سے اس کو آلودہ نہ کریں، تو اس کے اندر بھی یہ بصیرت کی روشنی آ سکتی ہے۔ مگر یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم آنکھ کھولتے ہیں تو گناہ دیکھتے ہیں، ہم آواز سنتے ہیں تو گناہ سنتے ہیں، ہم زبان کھولتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ تو اس حالت میں ہمارے نفس نے تو آلودہ ہی ہونا ہے۔ جب نفس صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہوگا تو پھر اس کے اندر چیزوں کی حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہر چیز اپنی اصل صورت میں بندہ مومن کو نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد محمد۔ لہذا معصومین علیہ السلام بارگاہ پروردگار میں ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا ہے، مولا دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہے۔ یعنی بصیرت کی دعا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں در سے دعا ایسے کی جاتی ہے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا۔ یعنی ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہیں، مولا کہتے ہیں دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا دکھا جیسے کہ وہ ہے، ان کا باطن ہمارے سامنے ظاہر کر۔ اگر کسی شے میں خیر ہے تو ہمیں خیر دکھا، اگر کسی شے میں شر ہے تو ہمیں شر دکھا۔ اللہم آگے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اللہم ارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل دونوں ہمارے سامنے مشتبہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم باطل کو حق نہ سمجھ لیں اور باطل کو کہیں ہم حق نہ سمجھ لیں، اور حق کو کہیں ہم باطل نہ سمجھ۔ ایسا ہے، اب دیکھ رہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، حق کو وہ حق مانتے نہیں ہیں، حق کو وہ باطل سمجھتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو باطل کو باطل نہیں سمجھتے، باطل کو وہ حق سمجھتے ہیں، اور باطل کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں، اتباع باطل میں ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے حق کے پیچھے لگا جاتا ہے۔ لہذا مومن جو ہوتا ہے، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں نور بصیرت کو رکھتا ہے۔ مومن با بصیرت ہوتا ہے، حق کو وہ حق سمجھتا ہے اور باطل کو وہ باطل سمجھتا ہے۔